ہم سبھی حضرات انہیں سننے کے لیے بے قرار ہیں، اور آج کی اس محفل کے ہمارے خصوصی مقرر حضرت حافظ و قاری ہاشم القادری صاحب قبلہ ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہی جاندار شاندار حضرت خطاب کرتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت ہی اچھا حضرت کلام بھی پڑھتے ہیں، اور ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے، اور سارے حاضرین کی، جتنے یہاں حاضرین ہیں، کہ حضرت ایک کلام بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ جن لوگوں سنتے رہتے ہیں الحمدللہ، ان کی تو نہیں، لیکن جو آج پہلی بار سنیں گے انشاءاللہ وہ پھر بار بار سنیں گے۔ اور میری خاص کر تمنا ہے کہ حضرت ایک جو رمضان شریف چل رہا ہے الحمدللہ، ابھی یہ رخصتی کی طرف ہے، تو حضرت اسی کے تعلق سے کوئی کلام پیش کریں تاکہ ہمارے دلوں میں وہ اترے، اور انشاءاللہ ہمیں رمضان سے اور زیادہ محبت ہو جائے، قرآن سے اور زیادہ محبت ہو جائے۔ الحمدللہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہمارے قاری صاحب، الحمدللہ ایک بہت اچھا ادارہ لڑکیوں کا ماشاءاللہ یہاں چلا رہے ہیں، اور جس میں بہترین معقول تعلیم کا انتظام ہے۔ الحمدللہ باہر کی بچیاں بھی وہاں رہتی ہیں، قرب و جبہر سے بھی الحمدللہ بہت بچیاں یہاں ہیں، اور کافی بچے الحمدللہ یہاں عالمہ بن کے جا چکی ہیں۔ اور جیسے کہ مدرسے کا نام اگر آپ ملنا چاہیں تو الحمدللہ حضرت کا نمبر بھی آپ کو بہار مدینہ چینل کی طرف سے مل جائے گا، انشاءاللہ آپ حضرت سے رابطہ بھی کریں۔ اور جو اپنی بچیوں کو واقعی قاری بنانا چاہتے ہیں، حافظہ بنانا چاہتے ہیں الحمدللہ، اور واقعی دین کیا ہے یہ سکھانا چاہتے ہیں، تو حضرت سے ضرور رابطہ کریں۔ الحمدللہ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کریں، اور محبتوں کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت ہاشم القادری صاحب قبلہ، ہاشم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت دے رہا ہوں، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ ہوا کا رخ ہے کدھر، اس کو جانچنے کے لیے زمین کی خاک ہوا میں اڑا کر دیکھتے ہیں۔ سنائے حضرت نعت اور تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، اگر یہ صحیح بات ہے تو مائک پر بلا کر دیکھتے ہیں۔ آئیے اب آپ کے سامنے ہاشم القادری صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات انہیں سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا۔ جب ماہ رمضان آنے کو ہوتا ہے تو ہر مومن کا دل شاد ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، مسرت و شادمانی کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور اسے اس بات پر بڑی فرحت حاصل ہوتی ہے کہ وہ مبارک مہینہ آ گیا کہ جس مہینے میں عبادتوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کا میٹر بہت تیز ہو جاتا ہے، گویا یوں سمجھیے کہ نیکیاں کمانے کا سیزن آ جاتا ہے۔ مگر جیسے جیسے یہ ماہ مبارک رخصتی کی طرف مائل ہوتا ہے تو ایک عابد، ایک زاہد، ایک عبادت گزار کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کو کسی عاشق رسول نے بڑے اچھے انداز سے پیش کیا ہے، یہاں تک کہ اس کی رخصتی پر دل حسرت و ارمان کا مزار بن جاتا ہے، اور بے ساختہ آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہیں، دل بے قرار ہو جاتا ہے، اور دل میں بڑا صدمہ اور رنج و غم گزرتا ہے۔ اور کیوں نہ گزرے، اس لیے کہ اس ماہ مبارک کی رخصتی پر صرف مسلمان ہی غمگین نہیں ہوتا، بلکہ فرشتے تک اللہ رب کریم کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہیں، مولا اتنا عظیم الشان مہینہ آج مسلمانوں سے رخصت ہو رہا ہے، تو اس کی رخصتی پر کسی عاشق نے اس انداز سے اپنے محفوظ ضمیر کو پیش کیا ہے، جس کو آپ اشعار کی زبان میں ملاحظہ فرمائیں۔
افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، مدت سے تھے ہم منتظر شکر خدا آیا تو پھر، پر حیف جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع، تجھ میں ایک شب قدر تھی، تجھ میں شب قدر کی تھی، صدقہ مہینوں سے بھلی، صلی علی ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، جنت کے دروازے کھلے دوزخ کے دروازے مندے، خالق کی تھی کیا کیا عطا ماہ مبارک الوداع، قرآن بھی نازل ہوا، قرآن بھی نازل ہوا، ہم کو شرف حاصل ہوا، اے پائے میں غافل رہا ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، دوزخ کے اندر بالیقین تھا قید شیطان لعین، تھا قید شیطان لعین، دوزخ کے اندر بالیقین تھا قید شیطان لعین، مومن عذابوں سے رہا ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، پڑھتے تھے قرآن روز و شب، کہتے تھے صبح لوگ سب، ہر لحظہ تھا فرحت فضا ماہ مبارک الوداع، بچتے تھے عصیاں سے سبھی، عابد تھے سوجا سے سبھی، یہ تھا عیاں و برملا ماہ مبارک الوداع، تھا رزق مومن کا فضول، تھا رزق مومن کا فضول، ہر ایک کو تھا صبر و سکون، اجر اس کا تھا بے انتہا ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، اور اس ماہ مبارک کی کیا کیا فضیلتیں تھی ذرا ملاحظہ فرمائیں،
پڑھتا تھا سنت کوئی جب یا کوئی پڑھتا مستحب، پڑھتا تھا سنت کوئی جب یا کوئی پڑھتا مستحب، پاتا ثواب ایک فرض کا ماہ مبارک الوداع، جو فرض ادا تجھ میں کرے اجر اس کا 70 کو ملے، جو فرض ادا تجھ میں کرے اجر اس کو 70 کا ملے، تھا یمن و رحمت سے بھرا ماہ مبارک الوداع، محبوب درگاہ خدا، محبوب درگاہ خدا، مطلوب خاص مصطفیٰ اور مقبول جان اولیاء ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع۔ اور اس ماہ مبارک کی شان کیا تھی ذرا ملاحظہ فرمائے، آسی روزہ دار کو، آسی روزہ دار پر پہنچے گی جب نارے سقر، آسی روزہ دار پر پہنچے گی جب نارے سقر، بن کر سپر لے گا بچا ماہ مبارک الوداع، جو منہ میں غر صائم کے بو آتی تھی وہ اللہ کو، تھی مشک سے بھی کچھ سوا ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، تعریف کیا کوئی کرے خالی نہیں تھا فضل سے، تعریف کیا کوئی کرے خالی نہیں تھا فضل سے، تعریف کیا کوئی کرے ارے خالی نہیں تھا فضل سے، ہر روز و شب صبح و مساء ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع۔ اور اے ماہ رمضان تیری کیا شان کہ ممدوح ہے رب العالمین، موصوف ختم المرسلین، اللہ نے تیری تعریف بیان کی، پیارے آقا نے تیرے اوصاف حمیدہ بیان کیے ہیں، کیا شان ہے ملاحظہ فرمائے، ممدوح ہے رب العالمین، موصوف ختم المرسلین، ممدوح ہے رب العالمین، موصوف ختم المرسلین، اے شافع روز جزا ماہ مبارک الوداع، اے شافع روز جزا ماہ مبارک الوداع، الوداع الوداع ماہ مبارک الوداع۔
اب یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے، مگر دل کی کیفیت کیا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ اب کچھ ہے پیش نظر، آنکھوں میں اشک آتے ہیں بھر، اب کچھ ہے پیش نظر، آنکھوں میں اشک آتے ہیں بھر، اب کچھ ہے پیش نظر، آنکھوں میں اشک آتے ہیں بھر، کرتا ہے دل آغوب کا ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، تو ماہ استغفار کا اور طاعت سرکار کا، تو یقیناً گناہوں کو معاف کرنے کا مہینہ تھا، استغفار کرنے کا مہینہ تھا، رب کی اطاعت کرنے کا مہینہ تھا، مگر افسوس کہ سارا کا سارا یوں ہی گزر گیا، نہ ہم استغفار کر پائے، نہ طاعت خداوندی ہی کو بجا لائے، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، تو ماہ استغفار کا اور طاعت غفار کا، تو ماہ استغفار کا اور طاعت غفار کا، ارے کچھ بھی نہ غم سے ہو سکا ماہ مبارک الوداع، کچھ بھی نہ غم سے ہو سکا ماہ مبارک الوداع، الوداع الوداع ماہ مبارک الوداع، رخصت سے ہے دل پر علم، فرقت سے جاں پہ سخت غم، رخصت سے ہے دل پر علم، فرقت سے جاں پہ سخت غم، ارے شدت سے گئے رنج و غنا ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، ماہ مبارک الوداع، ماہ مبارک الوداع، اب تو یہ رخصت ہو رہا ہے، دعا کرو کہ اللہ بار بار اس مہینے کی بہاریں ہمیں نصیب فرمائے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ گر زیست ہیں پھر پائیں گے، ورنہ بہت پچھتائیں گے، ورنہ بہت پچھتائیں گے، گر زیست ہیں پھر پائیں گے، ورنہ بہت پچھتائیں گے، تو اب تو رخصت ہو چلا ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، ہم نے نہ کی کچھ بندگی از بس کے ہے شرمندگی، از بس کے ہے شرمندگی، از بس کے ہے شرمندگی، افسوس صد افسوس کہ مہینہ گزر گیا اور ہم نے غفلت کی نظر کر دیا، علمی نہ کی کچھ بندگی، از بس کے ہے شرمندگی، از بس کے ہے شرمندگی، از بس کے ہے شرمندگی، ہاشم نہ کی کچھ بندگی، از بس کے گئے شرمندگی،
واہ حسرتا ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، ماہ مبارک الوداع، ماہ مبارک الوداع، الوداع الوداع ماہ مبارک الوداع۔